حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے پھیلانے میں جس قدر مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی، وہ ہم جیسے نالائقوں کے لیے برداشت کرنا تو بہت دور کی بات ہے، سوچنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے۔ تاریخ کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں، لیکن افسوس کہ ان واقعات پر عمل کرنا تو دور کی بات ہے، ہم ان کا مطالعہ کرنا بھی گوارہ نہیں کرتے۔ دوستو، یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ نہیں کہ ٹائم پاس کرنا یا پھر انٹرٹینمنٹ، بالکل بھی نہیں۔ یہ واقعات اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ کیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، جو ان کی 24 گھنٹے کی زندگی تھی، جو کہ دین کے اوپر چلنے والی زندگی تھی، وہ دین کیسے میری زندگی میں اور آپ لوگوں کی زندگی میں آ جائے۔ تو ان واقعات سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری ہے، ہم بھی ان کے طریقے پر چل کر زندگی گزاریں۔ اگر تو یہ طریقہ میری اور آپ کی زندگی میں ہوگا تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی ایک کامیابی ہمیں ملے گی۔ اور اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی زندگی والا طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہوگا تو نہ تو ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو خدا را ان واقعات سے سبق حاصل کیا کریں اور کوشش کریں کہ جو زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے گزاری ہے دین کے مطابق، ہم بھی اس کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی بن سکے۔ تو چلیے ایک واقعہ جو کہ بڑا مشہور واقعہ ہے، طائف کا واقعہ، وہ آپ کو یہاں پر سناتا ہوں۔ متعدد بار آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، تو ایک بار پھر آپ کو یہاں سنا دیتا ہوں کہ کس قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے موقع پر مشکل پیش آئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف سے تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نو وارد مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ او ہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا کہ جو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعہ ہی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ کیا، یعنی کہ ان کے علاوہ اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریروں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، جس کا ترجمہ کچھ یوں لکھا ہے: اے اللہ، تجھی سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر ترش روح ہوتا ہے
اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرہ کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مال کے ملک کی شان قہاری کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے۔ ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تکمیل کروں، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، یا اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ تو دوستو یہ تھا طائف کا واقعہ جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا، اور کتنے شفیق اور رحیم تھے میرے اور آپ کے نبی کہ اتنے پتھر کھانے کے باوجود بھی اتنا خون بہا، اور فرشتے بھی آپ کے پاس پہنچ گئے کہ اگر آپ حکم دیں تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دیں اور یہ کچل کر مر جائیں، یا پھر اور کوئی سزا جو آپ ان کے لیے تجویز فرمائیں۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی اپنا شفیق اور رحیم رویہ اختیار کیا اور بجائے بد دعا کرنے کی ان کے لیے